ہوں گے تو قبر میں بندہ بعد میں جائے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کروانے کے لیے پہلے تشریف لے آئیں گے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے، فرمایا میں مریا تے میرے بہن تے بھائی، میری میت تے نیر بہان لگے، میرے نال سچیاں محبتاں کرن والے اپنے ہتھی مٹیاں پان لگے، میں رو کے آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ، تو مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے، غیب تو آئی ندا کہ نصیر غبرانی کملی والے تشریف لے آن لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ دنیا میں اس جسم کو، روح کو پاک کر لے گا، اور پاک کر کے جب بندہ مرے گا تو جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بعد میں اتارا جائے گا۔ اپنے تو پہلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا، باپ فوت ہوا ہے تو اگر ایک بیٹا وہاں پر کھڑا ہے تو دو بیٹے بھاگ کے پیچھے آگے ہیں، بھئی کدھر جا رہے ہو؟ اور جو برادری آئی ہے ان کے لیے ناک رکھنا ہے، کھانا بنوانا ہے اور کھانے کا انتظام کرنا ہے تاکہ یہ ادھر سے آئیں اور آ کر کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر! یہ بیٹے جس کے لیے ہم جدادیں بناتے ہیں، جس کے لیے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ قبر پر صحیح طرح ٹائم بھی نہیں دے سکتے اور دوڑ کے گھر آئے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! جس نبی نے ہمارے سے محبت کی ہے نا، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو نبی ہمارے سے محبت کرتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا اور قبر کے دن بھی آ کر شفاعت فرمائے گا، وہ نبی قبر میں آ جاتا ہے، بندہ بعد میں داخل ہو جاتا ہے، نبی پہلے آ جاتا ہے۔ اے غلام میں محمد ہوں، تو میرا غلام ہے، دنیا میں میری تابعداری و فرما برداری کرتا رہا ہے، آج تو قبر میں آیا ہے اور قبر میں تنہائی کا اختیار ہو، تنہائی کا شکار ہو، پریشان ہو، غم ہو، تجھے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نے لو لگائی ہے میں محمد کے ساتھ، دنیا میں تو نے تابعداری کی ہے میں محمد کی دی ہے، تو نے جو ہے وہ روزے میں سود کو چھوڑا ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے جو ہے وہ غیبت کو چھوڑا ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے ریاکاری کو چھوڑا ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے میں محمد کی فرما برداری و تابعداری کی وجہ سے، تو نے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے فطرانہ زکوٰۃ ادا کی ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے لوگوں میں صلح کروائی ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے غیبت کو چھوڑا ہے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے ناپ تول میں کمی کرنے کو چھوڑا ہے اس لیے کہ میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے سود سے منہ موڑا ہے اس وجہ سے کہ میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، تو نے گالی گلوچ کو چھوڑا ہے اس لیے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، اور تو نے ملاوٹ کو چھوڑا ہے اس لیے میں محمد کی تابعداری و فرما برداری کی وجہ سے، اور آج میں محمد قبر میں تیرا دیدار، میں محمد قبر میں تجھے دیدار کروانے کے لیے، اور میں محمد قبر میں تیری سفارش کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے آ گیا ہوں۔ اے میرے غلام غم نہ کر، آ اب تیرے لیے یہ قبر جنتوں کا باغ میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ظاہر کو بھی پاک کر لیتا ہے، جسم کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، گزشتہ گناہوں کو بار بار یاد کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ اجاگر کرنا، خوش ہو کر بتانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ظاہر یاد کر کے اس وقت یاد کریں جب اللہ کی پاک بارگاہ میں اکیلے آ کے بیٹھیں، تہجد کا وقت ہو، اکیلے مسجد میں آئیں، اکیلے اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں، اکیلے اپنے جو ہے وہ کمروں میں مصلی بچھائیں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں اور دامن کو پھیلائیں اور رو رو کر دعا کریں
اللہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ ہوا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ ہوا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے گڑ گڑا کر مانگنا تمہارا کام ہے۔ محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگتا ہے ایسے رو رو کر، فرمایا وہ ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔